عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سلام. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب پر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے عرض تسلیت کے لیے ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. آل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل. مومنین کرام، آج کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس کی توصیف میں بس انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ آج فاطمہ زہرا گریاں ہیں. آج سیدہ طاہرہ کے گھر پہ ماتم بپا ہوا ہے. یہ اتنا عجیب دن ہے کہ عاشور کے دن جس کسی نے امام زمانہ کو دیکھا ہے بغیر امامے کے دیکھا ہے. جس کسی نے رسول گرامی کو دیکھا ہے روتے ہوئے دیکھا ہے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کیوں ماتم نہ کریں؟ سید الشہداء کا جو مقام، جو منزلت، جو محبت، متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کے اور ہمارے دل سید الشہداء کی محبت سے مالا مال ہیں. اور اس وقت صرف اتنا ہی کافی ہے کہ امام حسین کی وجود مقدس کی طرف توجہ دیں ہم اور آپ. کربلا کی اس سخت لمحے کے اندر روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص مدینے آتا ہے اور مدینے آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے کچھ عرض کرنی ہے. اللہ کے نبی تک اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم ہیں، ہر ایک کی بات کو قبول فرماتے ہیں،
تم اگر خود بھی جاؤ گے اور کہو گے تو وہ قبول کر لیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہو جائے، میری بات کو، میری عرض کو قبول کریں۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول امام حسین کو کبھی اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں، کبھی امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، امام حسین کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر ایک موقع پر امام حسین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام، کیا آپ اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کر دیں گے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا۔ امام حسین کا ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے لے جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ کو اس نواسے کا واسطہ۔ اب اس آدمی کو تو نہیں معلوم کہ کربلا ہونی ہے، اسے تو کچھ نہیں پتا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے آپ کو امام حسین کا واسطہ، آپ کے نواسے کا واسطہ، دیکھتا ہے اللہ کے رسول رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول رونا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے شخص، تو نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، اب کائنات کی کوئی بھی چیز مانگ لے مجھ سے، تو نے مجھے حسین کا واسطہ دیا۔ امام حسین کا مقام، اور اس مقام اور منزلت کو لے کر آج امام حسین کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ عجیب لمحہ ہے، انسان کی عقل اور شعور میں آنے کے لیے بہت سخت ہے کہ ایک قوم ایک نبی کی نبوت کی گواہی دیتی ہو اور اسی کے نواسے کو پیاسا بھی رکھا ہو۔ آج امام حسین کی پیاس کو، ان کے خاندان کی پیاس کو دن گزر رہے ہیں۔ سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تنہا کھڑے ہیں اور وہ عظیم الشان ندا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ سید الشہداء کی اس مظلومیت کے اوپر زمین و آسمان میں گریا ہے، لشکر اشقیاء تیاری کر رہا ہے، امام حسین اکیلے ہوتے ہوئے محاذ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے یہ عجیب لمحہ ہے جب امام حسین تشریف لائے ہیں اپنے اہل خانہ سے الوداع کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جب حضرت علی اکبر الوداع کرنے آئے تو کیا منظر ہوا تھا۔ جب حضرت علی اکبر الوداع کرنے آئے تو خیموں کے اندر ماتم بپا ہوا، بیویوں نے گھریا کیا، نوحہ پڑھا، لیکن سب کو پتا تھا کہ علی اکبر جائیں گے، ابھی حسین زندہ ہیں، ابھی حسین زندہ۔ لیکن جب سید الشہداء الوداع کرنے کے لیے آئے، اب سب کو پتا تھا کہ اس کے بعد چادریں چننے کا وقت ہے۔ اتنا شدید تھا یہ مرحلہ۔ ایک موقع پر علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے مقتل کی کتاب لکھی اور مقتل کی کتاب لکھنے کے بعد سوچا کہ آخر میں اس واقعے کو تحریر کروں جو کربلا میں سخت ترین واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ فرماتے میرے ذہن کے اندر آیا کہ شاید وہ وقت جب سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو الوداع کیا ہوگا وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ اس کی شدت، علی اکبر کی محبت، علی اکبر کے وجود گرامی کا اس طرح سے دشمن کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ پھر سوچا شاید وہ لمحہ سب سے سخت ہوگا جب ابو الفضل کی لاشیں پر پہنچے ہوں گے۔ اس کے بعد سوچا وہ لمحہ شاید سخت ہوگا جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ طفل صغیر ذبح ہوا۔ فیصلہ نہیں کر پاتے، توسل کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، گویا بی بی تشریف لاتی ہیں خواب میں اور فرماتی ہیں علامہ مجلسی کو کہ اے مجلسی ہمارے شیعوں کو بتاؤ جب حسین الوداع کرنے آئے۔
جب وہ آخری الوداع کے لیے آئی، یہ سخت بات. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جو خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، وہ سب حسین کے گرد جمع ہیں. اب بچے اپنی پیاس بھول گئے ہیں. عجیب معاملہ. اب وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے. گویا بیان کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک خاص کرتا سیا ہوا تھا جو امام حسین نے آخری وقت میں زیب تن کرنا تھا. وہ کرتا پھٹا ہوا بھی تھا اور بی بی کے ہاتھ کا صلہ و تبرک گویا سید الشہداء نے اس کرتے کو زیب تن کیا. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس آخری منظر کو دیکھا تو سید الشہداء سے کہا کہ اے بھائی، مجھے ماں کی ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے. ماں کی ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے. سید الشہداء کے گلے پر اس جگہ بوسہ دیا جہاں چھری چلنے والی. گویا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو یہ وصیت فرمائی کہ اے زینب، میں نہیں ہوں گی، تم حسین کے گلے کا بوسہ میری طرف سے لے. اس وصیت پہ عمل کے بعد سید الشہداء نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بہن، ایک وصیت پہ میں نے بھی عمل کرنا ہے. ردا اٹھاؤ تاکہ تمہارے بازوؤں کا بوسہ لو. سید الشہداء اپنے اہل خانہ سے الوداع کر رہے ہیں. الوداع کرنے کے بعد تشریف لائے ہیں. زلجنہ تیار ہے، جنگ کے لیے جانا ہے. علی حیدر کرار کے بیٹے نے جنگ کرنی ہے. سید الشہداء زلجنہ کے نزدیک آتے ہیں. عزیزان محترم، ہمیں نہیں معلوم جانوروں کے اندر کون سے درجات ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے مقام کیا ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جانوروں کی بھی نام رکھا کرتے تھے. اور یہ زلجنہ جو منصوب ہے، یہ نام رکھا ہوا ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا منزلت ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں. لیکن گویا ہمیں معلوم ہے کہ سید الشہداء زلجنہ کو گویا خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے زلجنہ، بس یہ آخری زحمت ہے. یہ جو سواریاں ہوتی ہیں، یہ جنگ میں ایک دفعہ جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں. سید الشہداء دن میں کئی دفعہ گئے ہیں اس سواری کے اوپر. ہر شہید کا لاشا اٹھانے سید الشہداء جا رہے تھے. فرمایا اب ایک آخری زحمت ہے. زلجنہ نے سر جھکا لیا. گویا سید الشہداء سوار بھی ہوئے، زلجنہ نہیں چلا. پھر اشارہ کیا، یہ سواری پھر نہیں چلی. اب جو سید الشہداء نے احساس کیا تو دیکھا گویا ایک بچی زلجنہ سے چپٹی ہوئی ہے. اور اپنے لہجے میں زلجنہ سے گویا کہہ رہی ہے، اے زلجنہ، میرے بابا کو لے کے بچا. جو ایک روایت مشہور ہے، ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، نہیں معلوم اس روایت کی سند کتنی تمام ہو، لیکن مشہور ہے، لہذا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مشہور ہے گویا اس طرح سے کہ جب سید الشہداء زلجنہ سے بی بی کو الوداع کرنے کے لیے اترے تو فرمایا، بابا ایک دفعہ اور سینے سے لگا لو. ان مظلوم بچوں کو بھی پتا تھا کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے. ایسو میں
پورے سکون سے روایتیں پڑھوں گا تاکہ آپ ایک ایک روایت پر گریہ کریں. انشاءاللہ یہ جو گریہ آپ کر رہے ہیں اس کا اجر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دیں. گویا خداوند متعال نے قدیم ایام سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سامنے یہ وعدہ لیا تھا، اور خداوند متعال نے متعدد کتابوں میں اس کو درج کیا کہ میں ہر قوم قبیلے میں حسین کا رونے والا بناؤں گا. خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہے، یہ فضیلت نصیب کی ہے. سید الشہداء کا یہ آخری معرکہ، جو ہم نے سید الشہداء کی مظلومیت کو بیان کیا، سید الشہداء کی شجاعت بھی ہے. سید الشہداء جنگ کرنے کے لیے تشریف لائے تو دشمن کے سامنے سر جھکانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. سید الشہداء کے دونوں ہاتھوں میں شمشیر تھی، دشمن کو للکار رہے تھے، اور ایک دشمن کہتا ہے کہ میں نے محاصرے میں گھرے ہوئے کسی دشمن کو حسین کی طرح شجاع نہیں دیکھا. اتنی شجاعت سے لڑ رہے تھے جیسے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب لیکن امام کے دل پہ کیا گزر رہی تھی. اب دو جملے عرض کروں گا. جب سید الشہداء دشمن پہ حملہ کرتے تھے نا تو بار بار کہتے تھے تم نے میرا عباس مارا ہے. یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے لیکن اس کے دل میں علی اکبر کا غم ہے. بار بار کہتے تھے تم نے میرا علی اکبر مارا ہے، تم نے میرا قاسم مارا. ایک موقع پر جو دشمن کی طرف آگے بڑھے تو بیویاں ڈر گئیں کہ کہیں امام حسین خدا نہ کرے شہید نہ ہو گئے ہوں. امام سید الشہداء نے بیویوں کو دلاسا دینے کے لیے دوبارہ خیمے کا رخ کیا، خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس موقع پر مقتل کا رخ کیا اور کہا اے عباس تم نے میری جنگ دیکھی. میں پیاسا ہوں، میں اکیلا ہوں، لیکن میں علی کا بیٹا ہوں. ایک عجیب مرحلہ ہے، نہیں معلوم یہ روایات میں ہے اور بیان بھی ہے. عجیب ہوا کہ سید الشہداء نے مقتل کا رخ کیا اور فرمایا اے حبیب ابن مظاہر کل تک میں آواز دیتا تھا تو آ جاتے تھے. گویا لاشوں میں ہلچل ہوئی اور کہا گیا کہ اے امام اگر اللہ کی اذن نصیب ہو 1000 دفعہ آئیں گے آپ کے پاس، 1000 دفعہ جانے قربان کریں گے. سید الشہداء دشمن کی جانب بڑھتے تھے، اپنی مظلومیت کا اعلان کرتے تھے. نہیں معلوم کس موقع کے اوپر گویا ایک ندائے غیبی آئی اے حسین شہادت کا وقت آ پہنچا. اے حسین وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ پہنچا. گویا سید الشہداء نے ہاتھوں کو تھام لیا، بس چاروں طرف سے نیزے برسنا شروع ہو گئے، تیر برسنا شروع ہو گئے. سید الشہداء کے جسد اقدس پر سینکڑوں زخم بننا شروع ہو گئے. سید الشہداء ذوالجناح پر ساکت ہیں، بس ایک موقع پر ایک سخت پتھر سید الشہداء کی پیشانی پر ٹکرایا. سید الشہداء گویا ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے، لیکن عزیز و یہ عجیب لمحہ ہے، اب حسین نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے. تیروں پر معلق حسین کا لاشا، دشمنوں میں بھی کوہرام. نہیں معلوم امام کی حالت کیا ہے. دشمن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی حسین کے نزدیک آنے کو تیار نہیں ہے. عجیب مرحلہ آ گیا. عزیز و آیت اللہ بہجت سے ایک سوال کیا گیا.
اور سوال پوچھا گیا کہ اے مولا، جس جگہ پر امام حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے وہ جگہ کچھ اور ہے، اور جہاں سید الشہداء دنیا سے گئے وہ جگہ کچھ اور ہے، یہ فاصلے کا فرق کیوں ہے؟ آقا بہجت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب امام حسین زمین پر تھے تو ان اشقیاء نے دیکھنے کے لیے کہ حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں خیموں کا رخ کیا۔ اب امام حسین ہاشمی غیرت کا مالک ہے، کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا اے لعینو، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کا رخ مت کرنا۔ عزیزو، مظلومیت حسین جسم کے سینکڑوں زخموں کے ساتھ، سینے میں پیوست تیروں کے ساتھ کوہنیوں کے بل خیمے کا رخ کیا کہ حسین اپنے خیموں کا دفاع کرے۔ بس ایک موقع آیا، اب ان جملوں کو کیسے ادا کروں؟ شبر لعین آیا، حسین کے زیرے پہ سوار۔ ارے کوئی ہے جو رسول اللہ کو ہٹائے، کوئی ہے جو فاطمہ زہرا کو ہٹا دے۔ ارے نواسے کو پالنا آسان ہے، لیکن اس پیاسے گلے پہ اس چوری کا چلنا، عزیزو یہ منظر کوئی نہ دیکھ سکا ہوگا، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اوصیاء، بس ایک مظلومہ ہے، وہ طلعہ زینبیہ پر کھڑی ہے۔ یہ مظلومہ اس منظر کو دیکھ دیا ہے اور شبر کو پکارا، ارے شبر اگر عرب کی غیرت بھی ہے تو یہ حسین ہے۔ عزیزو، میں مصائب کے بعض جملے ادا نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس ایک جملہ کہوں گا، یہ خنجر تیز نہیں تھا، یہ خنجر خود تھا، گلے کے اوپر سے نہیں چلا ہے، گلے کے پیچھے سے چلا۔ بس بی بی اس منظر کو دیکھا، ایک ندائی الا قد قتل الحسین قد ذبح الحسین۔ سید سجاد خیمے سے باہر آئے، نیزے پر دیکھا، السلام علیکہ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔